ایک کوشچن ہے کہ اگر ڈیورنگ پریگنینسی اسٹروک ہو تو سیکنڈ پریگنینسی میں اس کو کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, جو اسٹروک ہوتا ہے نا, یہ زیادہ تر بلڈ پریشر کے مریضوں میں ہوتا ہے. بہت ہائی بلڈ پریشر ایک پریگنینسی کی کمپلیکیشن ہے, اور جو کہ نون فار پریگنینسی ہے, کہ صرف پریگنینسی کی وجہ سے ہوتی ہے, آگے پیچھے ان کا بی پی ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسی جیسے شوگر ہے, کچھ لوگوں کو شوگر, ہمارے پریگنینسی, اس میں پاکستان سب سے لارجسٹ کنٹری ہے ڈائبٹیز میں, اور اسی وہی ریفلیکٹ پریگننٹ پیشنٹس پہ بھی ہو رہا ہے نا, کیونکہ پریگننٹ پیشنٹ بھی اسی حساب سے شوگر کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن یہ دونوں کنڈیشنز پریگنینسی کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے, سب کو ری ایشور ہونا. تو اب اس میں اگر ایک دفعہ اسٹروک ہو جائے تو دوسری دفعہ ظاہر ہے یہ فالج ہوتا ہے, اسٹروک مینس فالج نا, اس وقت اگر مینج ہو گیا تو پھر دوبارہ ہونا ضروری نہیں ہے. جی, کیونکہ دوسری دفعہ بلڈ پریشر ہونا زیادہ ضروری نہیں ہے. لیکن دیکھیے جو بھی رسک کنڈیشنز ہوتی ہیں, پھر ہم لوگ کو گیپ تو بتاتے ہی ہیں, پہلے ہی سب کو کہتے ہیں 3.5 سال کا گیپ دیں, اور اس کے بعد پھر ضرور بتاتے ہیں کہ ریگولر ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ پریونٹ ہو سکے. یہ جو ڈسپرین اور یہ چیزیں ہیں, یہ پریونٹیو افیکٹس ہیں ان کے, پریگنینسی میں بھی دیتے ہیں ہم. ایک اور کوشچن آیا تھا کہ مینوپاز کو کس طریقے سے افیکٹولی ہینڈل کیا جا سکتا ہے, اس کا کوئی پروسیس ہے, یا یہ بتا دیں کہ پہلے یہ ہے کیا اور پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اچھا, جو خواتین کے پیریڈز بند ہونے ہیں, جو نیچرل قدرتی بند ہونے ہیں نا, وہ 51-52 ایئرس کی ایج کے ہیں. ٹھیک ہے, اور اب لائف ایکسپیکٹینسی بڑھ گئی ہے. اگر آپ دیکھیے تو 80 ایئرز از اے کامن ایج نا, جو خواتین تقریباً 80 ایئرز پہ تو سبھی کے گھر میں, اگر آپ نانی دادی دیکھیں تو دے آر اویلیبل, الحمد للہ خیریت سے بھی. اب یہ کہ اس ایج کی جو ایسٹروجن, آپ کے سارے ہارمونس فال کر جاتے ہیں, اس جیسے بند ہو جاتے ہیں, اس کے کئی سارے مسائل شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت زیادہ پسینے آنا, ڈپریشن زیادہ بڑھ جانا, جوائنٹس میں ایشوز آ جانا, آپ کا ایکٹیویٹی کم ہو جانا, اور اس کے علاوہ یہ کہ جیسے آپ کا آپس کا ریلیشن شپ ہے اس میں ایشوز آنا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کامن باتیں ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ 2 ایڈوائسز میں لوگوں کو دیتی ہوں, اور وہ ہمیشہ کہتی ہوں, یورین کی پرابلم بہت لوگوں کو بڑھ جاتی ہے, بار بار پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے, بہت تنگ ہوتی ہیں, کیونکہ نماز سے ہماری امیوں کو یہی ہوتا ہے کہ اب نماز کے لیے بار بار پیشاب نکل جاتا ہے آپ کے کپڑوں میں. ان سب چیزوں کی احتیاط, مطلب یہ ایک مشکل سی ہو جاتی ہے, کیونکہ چلا اتنا جاتا نہیں ہے, تو ظاہر ہے اب واش روم تک جاتے جاتے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. تو ان سب کے لیے نا 1-2 باتیں, پہلے تو یہ کہ لائف اسٹائل چینج. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ہم امیوں کی خدمت صرف ایک طریقے سے کر سکتے ہیں کہ امی بیٹھی رہیں اور کھانا کھاتی رہیں, اور آپ ان کو دباتے رہیں, اور آپ ان کو دبائیں, ایسے نہیں. دے شوڈ بی میڈ ایکٹیو. ان کو چاہیے کہ ان کو آپ روز کی 30 منٹ کی واک کروائیں. ٹھیک ہے, گھروں, ہر ایک کے گھر میں باغ پاس, مطلب وہ ہیں, گھٹنے چلتے ہیں, درد ہے, کچھ ہے, آرام آرام سے چلائیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ہے کہ کوشش کریں کہ ویٹ نہ بڑھے. ٹھیک ہے, ان کو پوری توجہ دیں کہ آپ نے فروٹس زیادہ کھانے ہیں, ویجیٹیبل, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگلے کو ڈسیبل ہی کر دیں, کیونکہ گھٹنوں پہ جتنا وزن پڑے گا اتنا ہی گھٹنے بیچارے چلیں گے نا. میں اور آپ بھی آلو کی 2 بوریاں اٹھا کے چلیں تو نہیں چلیں گے, بالکل نیچرل سی بات ہے. تو پیٹ کی چربی ایسی ہی ہوتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے ان کو بتانے کے لیے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. اور اس کے علاوہ دوائیاں اویلیبل ہیں, اگر بہت زیادہ تنگ ہو رہے ہیں تو سیف میڈیکیشنز اویلیبل ہیں, جن کے دینے سے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں اور تھوڑی سی بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پرائملوٹ این کا کتنا ایک نقصان ہے میڈیکلی, کیونکہ عام طور پہ تو لڑکیاں یوز کرتی ہیں جب عمرے پہ یا حج پہ جا رہے ہیں, تو آپ میڈیکلی کیا سمجھتی ہیں کہ جب آپ جن دنوں میں کلیئر ہوں آپ کو پلان کر کے ان دنوں میں عمرے پہ جانا چاہیے, یا آپ کبھی بھی اس کو یوز کر لیں؟ تو کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو یوز کر لیا کچھ دن تو ہو سکتا ہے آپ کے پیریڈس ہمیشہ کے لیے بلاک ہو جائے یا ہمیشہ کے لیے آپ کو کوئی مسئلہ ہو جائے, تو ایسے صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسا بالکل نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں. یہ بہت ٹیمپریری میڈیکیشنز ہیں, آپ تو جب چھوڑیں تب اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں پیریڈس. ٹھیک ہے, ہر حال میں دوائی, اگر آپ, اٹس اے ویری ویری سیف ڈرگ. بہت کم ڈرگس ایسی ہیں, میں اگر کہوں آپ کو, مطلب دنیا میں جو کہ اتنی سیف ہیں, تو اٹس اے ویری ویری سیف ڈرگ. یہ بالکل لی جا سکتی ہے, اور کوئی پرماننٹ والی کہانی کہیں نہیں ہے. جب ایک دفعہ ہو جائے تو ختم, دوائی چھوڑیں تو 24 گھنٹے میں افیکٹ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں اگر آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں, فرض کریں کہ ایک ہے کہ آپ یہ میڈیسن کھا کے عمرے پہ جا رہی ہیں, ایک ہے کہ آپ پلان کر کے ڈیٹس وہ رکھیں جب آپ کلیئر ہیں. یہ آپ کی چوائس ہے. اچھا, یعنی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, مطلب آپ کی چوائس ہے. اگر آپ ایسی ڈیٹ رکھنا چاہیں تو رکھیں, بالکل کوئی ایشو. اور اگر یہ بھی کھا لیتے ہیں تو اس کا بالکل کوئی نقصان نہیں, اس کا بالکل کوئی نقصان نہیں. گیپ کی طرف آتے ہیں, جیسا آپ نے پہلے آبادی کی بات بھی کی, بچوں کے درمیان آئیڈیل گیپ کتنا ہونا چاہیے؟ اور اسی سے ریلیونٹ یہ ایک ہی خاتون کے 2 کویسچن ہیں کہ اگر بریسٹ فیڈنگ میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ مکس اینڈ میچ کر سکتے ہیں کہ ایک ٹائم بچے کو بریسٹ فیڈ کروا دیں, ایک ٹائم آپ اسے کوئی فارمولا ملک وغیرہ دے دیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی ٹریٹمنٹ لے کے بریسٹ فیڈنگ ہی بہتر کرنی چاہیے اور بچے کو وہ دینا چاہیے؟
تو گیپ کو اور اس کو دونوں کو آپ دو کوشچنز ہیں. اچھا یہ کہ میں اگر ہمیشہ ہر ایک کو بات ایک کہتی ہوتی ہوں, میں گورنمنٹ کے لیول پہ بھی کہتی ہوں, میں جو مجھے ملے میں اس کو کہتی ہوں, پالیسی میکرز کو بھی کہتی ہوں, اپنے سیکرٹریز کو بھی کہتی ہوں, میں کہتی ہوں میرے خیال میں پاکستان کا ترقی کی راہ پہ ڈالنے کا ایک بہت بڑا طریقہ پاپولیشن کنٹرول ہے. ہم اس وقت جس تیزی سے آگے جا رہے ہیں, بنگلہ دیش کی آبادی رک گئی ہے, مطلب ان کا پیسہ سٹیبل ہونا شروع ہو گیا جب سے ان کی آبادی سٹیبل ہوئی ہے. اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیے کہ ہم یہ جو اپنا جتنے جو ممالک ہیں ان کا کانٹرسیپٹیو پریویلنس ریٹ آلموسٹ ایجپٹ کا, ایران کا, سب کا 60% ہے. ہمارا پچھلے 15 سال سے 35% ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن میں, یہ میں پہلے بھی بات کہہ چکی ہوں, کہ 2.5 سال تک بچوں کو دودھ پلائیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ کوئی پریگننٹ ہو کے پلا سکتا ہے دودھ 2.5 سال؟ نہیں ظاہر, پھر تو نہیں پاسبل نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئر کٹ حکم دیا, آئیڈیل گیپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے 2.5 سال کے. اور سائنس یہ کہتی ہے, جو رب تعالیٰ نے کہا ہے وہی سائنس کہتی ہے, کہ 2.5 سال دودھ پلانے کا مقصد یہ کہ 2.5 سال کے بعد پریگنینسی کریں. ٹھیک ہے. اور آئیڈیل گیپ 2 بچوں کے درمیان 3.5 سال ہے. یہ سائنس کہتی ہے. ٹھیک ہے. اگر 3.5 سال کا آپ گیپ رکھیں گے, پہلی بات یہ کہ نہ تو آپ پہ اکانومک برڈن اتنا آئے گا, ایک. دوسری بات یہ کہ آپ ماں اور بچہ دونوں صحت مند ہوں گے نا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ماں انیمیا کا شکار ہے, بچوں کے دودھ بھی پورا نہیں پلا سکی اس کو, یعنی کہ 3 مہینے دودھ پلایا, پریگنینسی ہو گئی, بچہ بھی غذائیت سے محروم. اور وہ جو ہم کہتے رہتے ہیں کہ جی غذائیت, بچے کیوں, ہمارے گروتھ سٹنٹنگ کی اتنی بات ہو رہی ہے کہ جی ہمارے ملک کے بچے 45% شارٹ ہائٹڈ ہیں, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے. تو آپ یہ دیکھیے, اور پھر الٹیمیٹلی جتنے ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, ہم سب اس ملک کے کسٹوڈین ہیں. میں نے آپ کو کہا نا پاکستان سے محبت کا ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ ہم اس کے کسٹوڈین ہیں. تو ہمیں اپنا حصہ بھی تو ڈالنا ہے. ہمیشہ دوسرے کو کہتے رہو یہ یوں نہیں, خود ٹیکس دینا نہیں, خود بات ماننی نہیں, لیکن یہ کہتے رہنا ہے کہ ایسے نہیں. سب کا دل چاہتا ہے اپنے بچے پڑھانے کو. اب آپ دیکھیے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا بھی دل چاہتا ہے, کیونکہ ان کے پاس افورڈ ہی نہیں کر پاتے. اور ارننگ ہینڈز والی جہاں تک کہانی ہے نا, وہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ارننگ ہینڈ تو تب ہے نا کہ آپ اس کے علاوہ کہیں بڑے امیر ہو جاتے ہیں. رہتے تو ویسے کے ویسے ہی ہیں, کیونکہ 10 بچوں کے ساتھ ارننگ ہینڈ کو کیا کرنا ہے. تو یہ نا اویئرنیس, میرا ذاتی خیال ہے کہ اس پہ بہت بات ہونی چاہیے, اور گورنمنٹ کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اس کو پھیلائیں. ہمارے وقتوں میں ایڈ چلتے تھے, بچے 2 ہی اچھے, کم بچے خوشحال کرانا. وہ کون سا ایک تھا کہ سب کو بات پتہ ہونی ہے کہ وقفہ بہت ضروری ہے, ایسے مطلب بچپن سے ایڈ دیکھتے ہوئے بڑے میں نا. تو یہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ہم نے کہا ہے کہ جی بس 3 کرنے ہیں 4 کرنے ہیں. جو ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے 2.5 سال دودھ پلانے کا اور 3.5 سال کا وقفہ کرنے کا, اگر ہم یہ کریں تو آپ جتنے مرضی بچے پیدا کریں, نہ ماں کبھی کمپرومائز ہوگی, نہ معاشرہ ہوگا, اور وہ بچے بہت مینٹلی صحت مند ہوں گے. اور انہی کا جو اگلا کوشچن تھا دودھ کے حوالے سے, کہ کیا آپ اپنے دودھ کو بہتر کرنا ہے یا مکس اینڈ میچ؟ نہیں, آپ مکس اینڈ میچ کر سکتے ہیں. اگر تو دیکھیے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ویسے تو آئیڈیل آپ کا اپنا بریسٹ ملک ہی ہے. اب تو مطلب اس کو آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں, اس کو آپ اسٹور کر سکتے ہیں, ایون فریز کر سکتے ہیں. مائیں جیسے کالج جاتی ہیں یا پڑھاتی ہیں یا جاب پہ. اچھا, بریسٹ ملک کو وہ نکال کے فریز کریں؟ ہاں بالکل, الیکٹرک پمپ سے صبح جاتے ہوئے آپ 2 فیڈر نکال کے دے جائیں گھر والوں کو, اور وہ پلا دیں گے پیچھے سے, اس کو گرم کر کے جیسے مائکرو ویو میں کرتے ہیں آپ, ہلکا سا ہیٹ, یہ بالکل پاسبل ہے. اور اگر پھر بھی نہیں ہے پاسبل تو ظاہر ہے اگر آپ نے جاب کرنی ہے یا جیسے آپ رات کو کہیں جاتے ہیں یا آپ کو رات کو مشکل ہے تو یو کین, آلدو آئیڈیل از بریسٹ ملک.